الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وواجب الدرود الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم حمد و صلاة کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلام بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 275 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ تسلسل کے ساتھ کچھ آیات ہیں کہ جو سود سے متعلقہ ہیں، کہ جس میں اللہ رب العزت نے سود کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 275 کا میں نے ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الذین یأکلون الربا، بے شک وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کل بروز قیامت وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسا کہ ان کو کسی شیطان نے چھوا ہوا ہے، یعنی مخبوط الحواس ہو کر وہ کھڑے ہوں گے۔ مخبوط الحواس کا مطلب یہ کہ جیسے بندہ پاگل نہیں ہو جاتا یا جس کو جن اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، جیسے اس بندے کی حالت ہوتی ہے، کل بروز قیامت وہ لوگ جو سود کھاتے ہوں گے ان کی حالت ایسے ہوگی جیسا کہ پاگلوں کی حالت ہوتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور یہ وہ جو لوگ جنہوں نے کہا کہ بیع یعنی خرید و فروخت یہ سود کی مثل ہے، تو ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے خرید و فروخت کو اور اللہ نے حرام کیا ہے سود کو۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ نہیں، اگر بندہ سود کا کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو ایسے سمجھ لے کہ اس کا کام بڑھ نہیں رہا، اس کا کام ختم ہو جائے گا۔ اور جو بندہ راہ خدا کے اندر اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، فرمایا کہ یربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ سود سے متعلقہ تو ویسے قرآن مجید فرقان حمید میں کافی ساری آیات موجود ہیں، اسی طرح بکثرت احادیث سود سے متعلقہ آئی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، کس پر؟ سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سود پر گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی گئی۔ نہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام پر لعنت فرما دے تو اس میں بچت کوئی نہیں، یعنی بندہ بچ کوئی نہیں سکتا۔ اور سود سے متعلقہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے یہ بات ملتی ہے، فرمایا سود کا سب سے ادنا درجہ گناہ کے اعتبار سے، سود کا ادنا درجہ گناہ کے اعتبار سے یہ ہے کہ سود کھانے والا شخص ایسا ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں سے بدکاری کرنے والا ہے، اپنی ماں سے وہ بندہ بدکاری کر رہا ہے، استغفر اللہ۔ اتنا سخت جرم ہے یہ سود، اتنا سخت جرم ہے، لیکن ہمارے کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں کہ سود کا ویسے وہ لوگ نام بدل دیتے ہیں نا، یہ بینکوں میں آپ چلے جائیں، وہ اگلے بندے کو پھنسانے کے لیے، ورغلانے کے لیے عجیب عجیب صورتیں ان کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، جی نفع ہے جی، یہ پروفٹ ہے جی، اور نفع اور پرافٹ کے چکر کے اندر وہ سود کا کام کر بھی رہے ہوتے ہیں، سود دے بھی رہے ہوتے ہیں، سود لے بھی رہے ہوتے ہیں۔
اور کیا جی؟ یہ نفع ہے، یہ پروفٹ ہے۔ سود کہتے کس کو ہیں؟ ویسے تو ہم سود کے متعلقہ کافی سنتے ہی رہتے ہیں، سود کی تعریف ہے کیا؟ بڑی توجہ کے ساتھ بات سننی ہے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی آپ کو۔ سود کہتے کس کو ہیں؟ سود کی بیسیکلی دو قسمیں ہیں۔ سود کی پہلی قسم یہ ہے کہ قرض کے بدلے حاصل ہونے والا جو نفع ہوتا ہے نا، قرض کے بدلے میں حاصل ہونے والے نفع کو سود کہا جاتا ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم اس کی یہ ہے، سود اس اضافے کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو اضافہ مشروط ہوتا ہے اور وہ اضافہ کسی بدلے سے خالی ہو۔ اضافہ مشروط ہے کہ وہ ملنا ہی ملنا ہے اور اس کے بدلے میں آگے کوئی شے نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، جیسے ایک بندہ جو ہے وہ کسی کو قرض دیتا ہے، 1,00,000 روپیہ اس نے قرض دیا اور 1,00,000 قرض دے کر وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے 1,10,000 لینے ہیں اس کے بدلے میں۔ 1,00,000 قرض دیے اور 1,00,000 کے بدلے میں وہ 10,000 اوپر جو لے رہا ہے، وہی 1,00,000 اور 10,000 میں نے تجھ سے واپسی لینے ہیں، یہ سود ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایک تو یہ کہ قرض دے کر وہ نفع حاصل کر رہا ہے، یہ بھی ایک صورت بنتی ہے، اور دوسری صورت بھی اس میں آ جاتی ہے کہ وہ جو 10,000 یہ لے رہا ہے وہ کسی بدلے سے خالی ہے، اس کے بدلے میں یہ کوئی شے نہیں اسے دے رہا۔ یہ 10,000 جو اس نے اضافی لیے اس کے بدلے میں اس نے کوئی شے نہیں اسے دی، تو یہ سود ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری صورتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جناب قرض دے کر اس سے جو ہے وہ جس کو قرض دیا ہوتا ہے اس سے پرافٹ کے نام پر جو ہے وہ سود لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ لینا جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کا ادنا درجہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ کتنا سخت جرم ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب لوگ قسطوں پر کاروبار کرتے ہیں، قسطوں پر کاروبار کرنا ویسے جائز ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی غلط جو ہے وہ شرط نہ رکھی جائے تو قسطوں پر کاروبار کرنا، قسطوں پر چیزوں کا لینا جائز ہے۔ جیسے اس کی مثال سمجھیے گا، ایک شے ہے جیسے اے سی ہے، ایئر کنڈیشن، وہ نقد لیں تو 1,00,000 روپے کا ہے، لیکن وہ اگر کہتا ہے جی قسطوں پر اگر آپ لیں گے تو میں 1,20,000 کا آپ کو دوں گا، اور فی قسط جو ہے وہ اتنے آپ نے مجھے ہر ماہ جو ہے وہ دینے ہیں، تو اس طرح قسطوں پر کچھ شے خریدنا، لینا دینا یہ جائز ہے، یہ صورت جو ہے وہ بالکل جائز ہے۔ لیکن اس میں اگر کوئی بندہ یوں کہہ دیتا ہے، کوئی بندے کا دوست ہے جی یار میں قسطوں پر لینے لگا ہوں ایئر کنڈیشن، وہ 1,20,000 کا ہے، اس کا دوست کہتا ہے وہ 1,20,000 کا تجھے دے رہے ہیں، ایسا کر وہ نقد کتنے کا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نقد جو ہے وہ 1,00,000 کا دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نا 1,00,000 روپیہ تجھے دیتا ہوں تو وہ نقد خرید لے، اور جب تو مجھے دے گا تو 1,10,000 دے دینا، ان کو 20 تو نے دینے ہیں قسطوں میں، اور مجھے تو 1,10,000 دے دینا جب تیرے پاس ہوئے، یا کوئی ٹائم مقرر کر لیتے 6 مہینے کے بعد 1,10,000 دینا۔ یہ بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کوئی خیر خواہی کر رہا ہے کہ 10,000 اس کے بچا رہے ہیں، لیکن یہ جو 10,000 اوپر لینے کا کہہ رہے ہیں نا، یہ سود ہے، یہ ناجائز ہو جائے گا، یہ گناہ کا کام ہے۔ لیکن اگر اسی میں بندہ علماء سے پوچھ لے نا، جو واقعی جاننے والے لوگ ہیں، ان سے اگر مشاورت کر لی جائے، آج کل تو لوگ خام خواہ جو ہے وہ مولانا حضرات سے جو ہے وہ دوری کو پسند کرتے ہیں، جی مولوی جناب مولوی ترقی نہیں کرنے دے رہے، ملک کو ترقی نہیں کرنے دے رہے، مولویاں تو ہاتھ پڑے ہیں، مولوی ترقی نہیں کرنے دے رہے۔ اور یہ جملہ عموماً اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب بینک والے اگلے بندے کو پھنسا رہے ہوتے ہیں نا، اور اگلے بندے کو جو ہے وہ بڑے بڑے سبز باغ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ پرافٹ ہوتا ہے، یہ جناب نفع ہوتا ہے، اور جب پھر مولانا حضرات کہتے ہیں نا کہ یہ تو سود ہے، تم اسے پرافٹ کہہ رہے ہو، تم اسے نفع کہہ رہے ہو، پھر جناب وہ تڑپ کر کہتے ہیں مولوی نہیں ترقی کرن دے، مولوی تمہیں تباہی سے بچا رہا ہے، مولوی تمہیں بربادی سے بچا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اللہ نے سود کو مٹا دیا ہے، اور جس گھر کے اندر یہ سود آنا شروع ہو جائے نا، وہ گھر بھی کبھی فلاح و بہبود کی طرف نہیں جاتا، بڑھنے کی طرف نہیں جاتا، وہ گھر بھی تباہی کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو مثال آپ کے سامنے میں رکھ رہا تھا نا جناب، تو وہ اس نے کہا جی یار تو نے 1,20,000 قسطوں پر دینا ہے تو 1,00,000 روپیہ مجھ سے لینا اور نقد خرید لے، اور جب تو 6 مہینے کے بعد جو ہے مجھے پیسے دے دینا، 1,10,000 دے دینا۔ تو یہ 10 جو اوپر لے رہا ہے یہ
سود ہے. لیکن اگر اس سے بندہ سود سے بچنا چاہے تو اس کی ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ جیسے ایئر کنڈیشن 1,00,000 کا نقد ملتا ہے اور قسطوں پر وہ 1,20,000 یا 1,30,000 کا دیتے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ میں 1,00,000 کا خرید لیتا ہوں، 1,00,000 کا خرید لیتا ہوں اور تو جو ہے وہ 1,10,000 کا مجھ سے خرید لے اور پھر چاہے 6 مہینے کے بعد پیسے دے دینا. اب یہ جائز ہو جائے گا. اب یہ سود نہیں. کیوں؟ جبکہ یہ خرید و فروخت کی باقاعدہ صورت بھی پائی جائے. یہ نہیں کہ اسے کہ ₹1,00,000 لے تو آپ ہی جا کے، نہیں، خرید و فروخت کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک بائع ہوتا ہے، ایک مشتری ہوتا ہے، یعنی ایک بیچنے والا ہوتا ہے، ایک خریدنے والا ہوتا ہے، باقاعدہ صورت پائی جائے. یہ پہلے خرید لے اور پہلے خریدنے کے بعد پھر دوبارہ خرید و فروخت اس کے ساتھ وہ کرے کہ میں نے 1,00,000 کا خریدا ہے، اب میں تجھے 1,10,000 کا دے رہا ہوں، تو یہ نفع ہو جائے گا. یہ جائز ہے. یہ صورت بالکل جائز کی ہو جائے گی. تو اس طرح سود کی جو پہلی قسم میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا کہ قرض دے کر نفع حاصل کرنا. بینکوں کے اندر ہمارا جتنا بھی مال ہوتا ہے، ہم پیسے جمع کرواتے ہیں، یہ سارا قرض ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرض کی جو ادائیگی ہوتی ہے ہر صورت میں ہی لازمی ہوتی ہے، اور قرض دے کر کسی سے کوئی نفع حاصل کرنا یہ سود ہو جاتا ہے، یہ ناجائز ہو جاتا ہے. اس طرح یہ بات بھی یاد رکھیں، نفع لینے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں جو شریعت مطہرہ نے جائز رکھی ہیں. ایک تو یہ کہ بندہ اپنی محنت پر نفع حاصل کرے، بندہ کہیں پر سروس کرے، کوئی کام کرے اور کام کرنے کے بعد ان سے اپنے کام پر پیسے لے، تو یہ شریعت مطہرہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے. جیسا کہ ہمارے کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں، کمیشن ایجنٹ، اور یہ کمیشن ایجنٹ جو کمیشن لے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی سروس اور اپنی محنت کے پیسے لیتے ہیں. تو اپنی محنت اور اپنی سروس دینے پر جو پیسے لیے جاتے ہیں یہ جائز ہے. اور یہ کمیشن ایجنٹ جو ہے وہ عہد رسالت سے یہ چیز ثابت ہے. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے اقدس سے جو ہے وہ یہ صورت جائز ہے. کمیشن ایجنٹ جو پیسے لیتے ہیں وہ بالکل جائز ہوتا ہے. اچھا، اس میں جو میں نے پہلے صورت آپ کے سامنے بیان کی کہ قرض پر نفع حاصل کرنا، قرض پر جو نفع حاصل کیا جاتا ہے اس کی بھی 2 صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ₹1,00,000 دے کے 1,10,000 اگلے سے واپس لینا، تو یہ سود ہے. نقدی کی صورت کے اندر جو ہے وہ اگلے بندے سے زیادہ پیسے وصول کر لینا یہ سود ہوتا ہے. اور اس کی ایک اور صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ قرض دے کر اگلے بندے سے ایک فائدہ حاصل کرنا، کوئی بینیفٹ لینا. قرض دیا ہے اور قرض دے کر اس سے قرض کی وجہ سے کوئی بینیفٹ حاصل کرنا، کوئی فائدہ حاصل کرنا، کوئی سہولت حاصل کر لینا، یہ بھی سود ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ حاجی، نمازی، داڑھی رکھنے والے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں اسی نقدی تھوڑی لینے پہ ہیں، پیسے دیے تھے، اب پیسے دینے کے بعد وہ بندہ کہتا ہے اس کا یار میں نے کام نہ کیا تو میں نے تو اس سے پیسے لیے ہوئے ہیں، یعنی اب اس سے قرض دے کر جو ہے وہ فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس سے اس چیز پر بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک سود کی صورت بنتی ہے، سود کی صورت بنتی ہے. قرض دے کر اس سے کسی قسم کا بھی فائدہ حاصل، یعنی آپ نے کسی بندے کو قرض دیا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں یار شام کو نہ آیا کر، ذرا میرے جانوروں کو نہ ذرا پٹھے شٹے ڈال دیا کر، میں نے تجھے پیسے نہیں دیے ہوئے. وہ کہتے ہیں ہاں یار اس بندے نے مجھ پر احسان کیا، لہذا پٹھے ڈالنا میرا فرض بنتا ہے کہ میں جناب چارہ ڈال آیا کروں. اب یہ جو قرض دے کر فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے یہ سود ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، آپ لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے. اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بندے کے پاس گئے، اس سے آپ نے پیسے لینے تھے، اس کو قرضہ دیا ہوا تھا. تو جب گئے تو سخت گرمی تھی، دھوپ بڑی شدت کی تھی، اس کی دیوار کا نا سایہ ایک جگہ پڑ رہا تھا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہونے لگے نا سائے پہ، تو ایک دم خیال آیا، آپ ایک دم پیچھے ہٹ گئے کہ اوہو میں نے تو اس بندے سے جو ہے پیسے لینے، اس بندے سے تو میں نے قرض لینا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرض دے کر میں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو کر اپنے قرض دینے کی وجہ سے فائدہ حاصل نہ کر لوں، وہ کہیں سود نہ ہو جائے. اتنا بچتے تھے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، کہ کہیں سود نہ ہو جائے. تو قرض دے کر پیسے کی صورت میں نفع حاصل کرنا یہ بھی سود ہے. قرض دے کر اگلے بندے سے کوئی فائدہ حاصل کرنا، کوئی بینیفٹ لینا، یہ بھی سود ہے.
اور اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ قرض کہ جس سے نفع حاصل کر لیا جائے وہ نفع سود ہوتا ہے، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ اس حوالے سے جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میں نے تو واقعی اس طرح کیا تھا کہ سود لیا تھا تو مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، تو میں تو لا علم تھا، عدم علم کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں تھا، میں سود لیتا رہا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ عدم علم معافی کا سبب نہیں ہے، یعنی بندے کا نہ جاننا، عدم علم کا معنی ہے نہ جاننا، یہ معافی کا سبب نہیں ہے، اس پر جاننا لازم تھا۔ اس نے جانا کیوں نہیں ہے؟ وہ خرید و فروخت کر رہا ہے، وہ بیع و شراء کر رہا ہے، مال خرید رہا ہے، مال بیچ رہا ہے، کہیں پر جو ہے وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، اس پر لازم تھا کہ کاروبار کے مسائل سیکھتا، اس پر فرض تھا یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ حضور نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس فیلڈ سے اس کا تعلق ہے اس فیلڈ سے متعلقہ مسائل کا جاننا اس پر فرض ہے، کہ وہ جانے کہ یار یہ میں جو کام کرنے لگا ہوں آیا یہ کام کرنا میرے لیے کیسا ہے، مجھے علم ہونا چاہیے۔ عدم علم معافی کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ تو دوہرا گناہ ہے، ایک تو علم دین حاصل نہیں کیا اور دوسرا گناہ بھی کر بیٹھا، دوہرا گناہ ہو جاتا ہے یہ۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جناب طلاقیں دے کر اپنی بیوی کو پھر بھی رکھے ہوتے ہیں، 3 طلاقیں دے دیں پھر بھی بسایا ہوا ہے، 4 5 بچے ہو گئے، اور پھر وہ اگر کہہ دے سانو تو پتہ ہی نہیں سی، بھائی پتہ کیوں نہیں تھا؟ بیاہ کروانے کا ہی پتہ تھا صرف، کہ میں نے جناب شادی کرنی ہے، یہ نہیں پتا کہ یہ اس کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں بچہ رول جانا ہے، بچہ رول جانا ہے، تجھے پہلے نہیں تھا پتا کہ میں نے طلاق دینی ہے تو میرے لیے یہ صورت بن جائے گی؟ یہاں لوگ طلاقیں دے کے جناب پھر اس کو رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، ناجائز اور حرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے پاس تو ایسے ایسے مسائل آتے ہیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ جو رضاعت کا مسئلہ ہوتا ہے نا، بڑا نازک ترین مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کی بیوی نے اگر کسی بچے کو دودھ پلا دیا ہے ایام رضاعت میں، 2.5 سال تک حرمت رضاعت ہوتی ہے، ویسے دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی ہے وہ 2 سال ہوتی ہے، لیکن اگر 2.5 سال تک کسی نے دودھ پلا دیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی وہ عورت اس بچے کی ماں بن جاتی ہے، جیسا کہ حقیقی ماں ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے جو بچے ہیں، اس بچی یا بچے کے وہ بہن بھائی ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ مسئلہ آیا جناب، کیا ہوا کہ لڑکی اور لڑکے کی شادی ہو گئی، شادی تو ہو گئی لیکن 2 سال بعد جا کر کسی نے بتایا کہ اس بچی نے تو اس بچے کی ماں کا دودھ پیا ہوا تھا، وہ تو بہن بھائی تھے۔ 2 سال کے بعد جدائی ڈلوائی گئی جناب، یہ تو بہن بھائی ہیں۔ پھر بندے کا سانو پتہ ہی کوئی نہیں سی، تو اور کما دا سارے دا پتہ سی، یہ نہیں پتا تھا تمہیں، حرام کاری کرواتے رہے ہو۔ عدم علم معافی کا سبب نہیں ہے، نہ جاننا ضروری ہے، کاروبار کے مسائل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی مدینے کے بازار میں نکلے اور آپ نے سارے تاجروں کا ٹیسٹ لیا، لائن میں کھڑے کر دیے سارے، فرمایا ٹیسٹ دو، بے باطل کسے کہتے ہیں، بے فاسد کسے کہتے ہیں، ربا کیا ہے بتاؤ ذرا۔ اب جس کو نہیں نہ آتے تھے تو حضرت عمر فاروق تھے، وہ فرمایا پاؤ لمبیا، درے پھیرے آپ نے فرمایا ہمارے بازار میں یہاں پر تم ایک مین کام کر رہے ہو کہ جس پر سمجھ لے کہ پورے ملک کا دار و مدار معیشت ہے، معیشت، اگر معیشت ہی اس لیول کی ہو جائے تو ملک کہاں چلے گا؟ ملک کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آج ہمارا ملک جس دانے پر جا کر کھڑا ہے اس میں ایک وجہ جو ہے وہ سود ہے، ایک وجہ سود کی جو مین وجہ ہے، آئی ایم ایف سے ہم نے قرضے اٹھا لیے، اور کس طرح اٹھائے؟ سود پر اٹھائے ہوئے، یعنی ایسا سمجھ لیں کہ ہمارے ملک کا سارا نظام ہی سود پر چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ معیشت جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہی ہونی ہے، سود تو جو ہے اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کو نہیں نہ مسئلے آتے تھے، آپ نے فرمایا پاؤ لمبیا اس کو، اور آپ نے کوڑے برسائے اور ان کی دکانیں بھی سیل کروا دی۔ فرمایا جب تک مسائل نہیں سیکھتے اس وقت تک دکانیں تم اوپن نہیں کر سکتے، کھول نہیں سکتے۔ تو بھائی ان کے مسائل ہیں، عدم علم معافی کا سبب نہیں کہ مینو تو پتہ ہی کوئی نہیں سی، یہ مینو پتہ ہی نہیں سی نا، یہ دوہرا گناہ ہے۔ پہلے تو یہ کہ پتہ نہیں سی، اور دوسرا یہ کہ یہ کام بھی کر بیٹھا،
طلاقیں دے کر بیوی کو گھر بٹھا کے رکھا، پھر کہتے ہیں مینوں پتہ ہی کوئی نہیں سی. پتہ چل جائے گا آگے جا کے، تو ضرور پتہ چلے گا نا، فکر نہ کریں، بہت جلدی پتہ چلے گا. تو یہ دوہرا گناہ ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات میں بیان کرتا ہوں. سود میں ہمارے جتنے یہ کمرشل بینک ہیں نا، کمرشل بینک، کچھ اسلامی بینکاری کے نام سے بھی لوگ بینک چلا رہے ہیں، ان کی ساری صورتوں سے ہمیں اتفاق نہیں ہے. کچھ صورتیں ان میں بھی سود کی پائی جاتی ہیں جو اسلامی بینکاری کے نام سے بینک چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنے کمرشل بینک ہیں، جتنے بھی کمرشل بینک ہیں، وہ جو بھی نفع دیتے ہیں، جو بھی نفع کے نام پر دیتے ہیں، وہ سارا سود ہے. تو سارا سود ہے. اس میں آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے، اس میں چاہے آپ کا جناب کوئی سرٹیفکیٹ وہ دیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ لائف انشورنس جو ہے وہ کرتے اور کرواتے ہیں. لائف انشورنس یہ بھی سود ہے، یہ بھی سود ہے. لائف انشورنس کروانا جو ہے وہ سود ہے، کہ اس میں باقاعدہ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ اتنا نفع جو ہے وہ آپ کو دیا، نفع کے نام پر جناب وہ دینے ہی دینے ہیں. 15 سال تک آپ کا معاہدہ ہے ان کے ساتھ. 15 سال سے پہلے اگر فوت ہو گئے پھر بھی وہ دیتے ہیں. 15 سال مکمل آپ کا معاہدہ ہو گیا تو جتنے آپ کے پیسے بنے اس سے زائد وہ پیسے دیتے ہیں. تو یہ سود ہے. اور یہ لوگ، اللہ معاف کریں، ان لوگوں کو حیا کو نہیں آتی جو یہ لائف انشورنس کا کام کرتے ہیں نا جی، اپنا کاروبار چمکانے کے لیے معاذ اللہ دین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اپنا کام چمکانے کے قطر یا فتویٰ ویکھو ساڈے کول جناب، آپ فلاں مولوی صاحب دا فتویٰ، جھوٹے فتوے ان کے پاس جتنے مرضی دیکھ لیں. اگلے بندے کو جو ہے وہ ایسی باتیں لگائیں گے، ایسی باتیں لگائیں گے، وہ بندہ جناب، اور اس کو جناب چمڑ جائیں گے، چھوڑتے کوئی نہیں ہے انشورنس کے حوالے سے، حالانکہ سود ہے. اور پھر اس پہ کہتے ہیں جی آپ دیکھو جی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان احکام شریعت میں فرما گئے، احکام شریعت میں آپ کا فتویٰ موجود ہے. او بھائی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے جو فتویٰ دیا تھا اس وقت کی صورتحال کا تمہیں پتہ ہے؟ کس کمپنی اور کن لوگوں کے بارے میں یہ آپ نے فتویٰ دیا تھا؟ یہ آپ کا فتویٰ تھا کفار کی کمپنی کے ساتھ. یعنی اس وقت چونکہ کافروں کی حکومت تھی اور کافروں نے ہی سارا وہ نظام جو ہے وہ چلایا ہوا تھا، اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ان سے جناب سود لینا سود نہیں ہوگا بلکہ وہ نفع ہوگا. کیوں؟ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ کافر سے نا، کافر سے اگر بندہ سود لیتا ہے تو یہ سود نہیں ہے، یہ جائز ہے. سود ہوتا ہے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ زیادتی کے ساتھ کسی شے کو لینا اور دینا. مسلمان کے ساتھ اگر کریں گے تو یہ سود ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان کافر سے 1 لاکھ روپیہ دے کر اسے 1,10,000 لیتا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ وہ تو کافر ہے. اس کا جو مال ہوگا وہ ایسا سمجھ لے کہ وہ مال غنیمت ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. ہاں، تو یہ کافروں کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا فتویٰ ہے جو انشورنس والے اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات تو ہم بھی بیان کرتے ہیں، جیسے یورپ میں یا کئی اور کنٹریز وغیرہ میں لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم بھی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر کافروں کا وہ سارا ہولڈ ہے کہ مسلمان کا اس میں شیئر نہیں ہے، ان سے اگر کوئی بندہ نفع لیتا ہے اس طرح 1 لاکھ روپیہ دے کر 1,20,000 لیتا ہے، 1,30,000 لیتا ہے تو یہ لینا جائز ہے. اور اس میں ایک اور بات بیان کرتا چلوں کہ کافر سے لے سکتے، کافر کو دے نہیں سکتے. یعنی اگر آپ یوں کریں کہ جناب کافر سے 1 لاکھ روپیہ لے کر اس کو واپسی 1,10,000 دے تو یہ درست نہیں ہے. کافر کو نفع دے نہیں سکتے، کافر سے نفع لے سکتے ہیں، یہ لینا جائز ہے. اور ہمارے جو بینکوں کے اندر پاکستان کے اندر جیسے عموماً بینک چلتے ہیں، جتنے بھی کمرشل بینک ہیں، اس میں کوئی جو بھی قرض بھی دے رہے ہیں وہ بھی سود ہے، جو بھی نفع دے رہے ہیں وہ سارے کا سارا سود ہے. اس پر ہمارے بہت سارے لوگ اس طرح کے سیونگ اکاؤنٹ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں. لائف انشورنس انہوں نے کروائی ہوتی ہے، مختلف کمپنیوں سے لائف انشورنس ان کی ہو رہی ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں، اس کو ختم کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں. بندے نے مر جانا ہے، کوئی روپیہ نال نہیں جانا، کوئی پیسہ ساتھ نہیں جانا. میں نے یہ بات پہلے بھی بیان کی کہ کفن میں جیب کوئی نہیں ہوتی اور قبر کے اندر الماری بھی کوئی نہیں ہوتی. ہاں، جو یہاں پر کرنا ہے نا آگے جا کے بھگتنا پڑے گا. اور سود ایک ایسی لعنت ہے کہ فرمایا سود کا کاروبار کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے. اور سود کا ادنا درجہ یہ ہے گناہ کے اعتبار سے. فرمایا ایسا ہے وہ بندہ سود کا کام کرنے والا جیسا کہ وہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے. استغفر اللہ. تو اگر کسی بندے کا ایسا اکاؤنٹ ہے، اگر وہ بینک کے اندر ایسا کوئی کاروبار کرتا ہے، بینک سے گرانٹ لیتا ہے، بینک سے قرضہ لیتا ہے، بینک سے لوگ گاڑیاں لے رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں نکلوا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی سود ہے، ناجائز ہے، حرام ہے.
سود پر جناب وہ گاڑیاں نکلوا لیتے ہیں اور ساری وہ شرائط جو سود پر مبنی شرائط ہوتی ہیں ان پر جناب گڈی نکلوا کر لے آئے. تو یہ حرام ہے, اس سے بچنا ضروری ہے, ضروری ہے, ضروری ہے. نہیں بچیں گے تو یاد رکھنا اپنے پیٹ کے اندر حرام اتار رہے ہیں, اور جو گوشت حرام سے پلے گا نا اس کا انجام یہ کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. اپنے آپ کو بچانا چاہیے. رزق حلال پر اکتفا کریں, تھوڑا ہی ہے, رزق حلال کمائیں, رزق حلال کھائیں, اپنے بچوں کو بھی کھلائیں. خدا کی قسم رزق حلال میں اللہ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں. تھوڑا کما لے, تھوڑا کما لے, تھوڑا کھا لے. ہاں ضروری نہیں بندہ جناب بکرے ہی کھائے, تو چٹنی کے ساتھ کھا لے, تو چٹنی کے ساتھ رزق حلال کے ساتھ جو چٹنی رگڑی جائے گی نا اس سے روٹی کھائی جائے گی, وہ مزہ وہ دے گی کہ حرام سے کھائے ہوئے بکرے کے اندر بھی وہ مزہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.